بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں قرآن مجید جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی اور ہمیں علم سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں آج ایک بار پھر آن لائن مطالعہ قرآن کلاس میں قرآن کے نئے اسباق کے ساتھ حاضر ہونے کا موقع عطا کیا۔ درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے ہمیں قرآن جیسی روشنی ملی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام معزز استاذہ اور پیارے طلبہ اور طلبات، آپ سبھی کو مطالعہ قرآن کلاس میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ پیارے ساتھیوں، مطالعہ قرآن کلاس صرف پڑھنے کا نام تو نہیں ہے، بلکہ اپنے دل، سوچ اور کردار کو اللہ کے کلام کے مطابق ڈھالنے کا عمل ہے۔ قرآن ہمیں بہتر انسان، بہتر مسلمان اور معاشرے کے لیے بہتر فرد بناتا ہے۔ آج ہماری کلاس کے لیے ایک خاص دن ہے، کیونکہ آج ہم ایک نیا باب شروع کرنے جا رہے ہیں۔ آج کا سبق سورہ حجرات، سورہ نمبر 49 آیت نمبر 1 سے لے کر 18 تک آج کا ہمارا سبق ہے، جس کے ارد گرد ہم آج بات کریں گے۔ تو پیارے ساتھیوں، جب بھی ہم قرآن کے کسی نئے باب کا آغاز کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اللہ کے کلام کو اس ترتیب اور ادب کے ساتھ سنتے ہیں جس طرح اسے نازل کیا گیا۔ آئیے سب سے پہلے سورہ حجرات کی مکمل تلاوت آیت نمبر 1 سے 18 تک سماعت کرتے ہیں۔ میں درخواست کرتی ہوں کہ ہمارے محترم بھائی محمد نصیر الصاحب ہمیں خوش الحانی کے ساتھ تلاوت سنا دیں۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم۔ يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم۔ إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم۔ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين۔ واعلموا أن فيكم رسول الله
واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم
بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون صدق الله العظيم. جزاکم اللہ خیرہ، اتنی خوبصورت اور دل کو چھو لینے والی تلاوت کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ تو آئیے ان آیات کا ترجمہ سماعت کرتے ہیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیغام کو سمجھ سکیں اور اپنے دلوں تک پہنچا سکیں۔ آیت نمبر 1، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو اور اللہ سے ڈرو، اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونچی آواز سے بات کیا کرو، جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا کرایا سب غارت ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ جو لوگ خدا کے رسول کے سامنے بات کرتے ہوئے اپنی آواز نیچی رکھتے ہیں، وہ حقیقت میں وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقویٰ کے لیے جانچ لیا ہے، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ اے نبی، جو لوگ تمہیں حجرے کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں۔ اگر وہ تمہارے باہر آنے تک صبر کرتے ہیں تو انہی کے لیے بہتر تھا، اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو انجانے میں نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر پشیمان یعنی کہ شرمندہ ہو۔ خوب جان رکھو کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے، اگر وہ بہت سے معاملوں میں تمہاری بات مان لیا کرے تو تم خود ہی مشکلات میں پڑ جاؤ، مگر اللہ نے تم کو ایمان کی محبت دی اور تمہارے لیے دل پسند بنا دیا اور کفر و فسق اور نافرمانی سے تمہارے دل میں نفرت پیدا کر دی۔ ایسے ہی لوگ اللہ کے فضل و احسان سے سیدھے راستے پر ہیں اور اللہ علیم اور حکیم ہے۔ اور اگر ایمان لانے والوں میں سے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں تو ان کے درمیان صلح کراؤ، پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والوں سے لڑو، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے، پھر اگر وہ پلٹ آئے تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرا دو اور انصاف کرو، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اس لیے اپنے بھائیوں کے بیچ تعلقات کو ٹھیک کرو اور اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ آپس میں ایک دوسرے کی تان نہ کرو اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرو۔ ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے، جو لوگ اس روش میں باز نہ آئے وہی ظالم ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بہت گمان کرنے سے بچو کہ بہت سے گمان گناہ ہوتے ہیں، تجسس نہ کرو، تہموں میں نہ لگو، اور اگر تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ دیکھو تم خود ان سے گھن کھاتے ہو، اللہ سے ڈرو، اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے۔ لوگوں ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت میں پیدا کیا اور پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دی تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ حقیقت میں اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے۔ یہ بدوی دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ان سے کہو کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو کہ ہم مطیع فرما بردار ہو گئے، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اختیار کر لو تو تمہارے اعمال کے اجر میں کوئی کمی نہ رہے گی، کوئی کمی نہ کرے گا، یقیناً اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ حقیقت میں تو مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر انہوں نے کوئی شک نہ کیا اور اپنی جان اور مالوں سے
اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہی سچے لوگ ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان ایمان کے دعوے داروں سے کہو، کیا تم اللہ کو اپنے دین کی اطلاع دے رہے ہو؟ حالانکہ اللہ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کو جانتا ہے اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یہ لوگ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ان سے کہو، اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو، بلکہ اللہ تم پر اپنا احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی۔ اگر تم واقعی اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہو، اللہ زمین اور آسمانوں کی ہر چھپی چیز کا علم رکھتا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اس کی نگاہ میں ہے۔ تو پیارے ساتھیوں، قرآن کی ہر سورہ ایک خاص دور، ایک خاص پس منظر اور ایک خاص پیغام کے ساتھ نازل ہوئی ہے۔ جب تک ہم اس کا پس منظر نہیں سمجھتے، اس کے پیغام کی گہرائی ہم تک مکمل طور پر پہنچ ہی نہیں سکتی، ہے نا؟ تو آئیے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اب میں دعوت دوں گی بھائی مواحد کو، جو سورہ حجرات کی نزول کا پس منظر اور اس کی بنیادی حکمت ہماری رہنمائی کے لیے بیان کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ حجرات کا انٹروڈکشن میں سب سے پہلے اس کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کا نام حجرات کیوں لیا ہے۔ اسی سورہ کی آیت نمبر وہ 4 ہے، وہ جس میں اللہ تعالیٰ نے حجرات کا ورڈ یوز کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حجروں کے باہر سے نہ پکارو۔ ایک بنی تمیم کا قبیلہ تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حجرے کے باہر سے وہ مطلب کہ پکار رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پاک بیویاں تھیں ان کے حجروں کے باہر سے پکارا گیا تھا۔ تو یہ نام بھی اس سورہ کا صرف ایک علامتی طور پہ ہے کہ وہ سورہ جس میں حجروں کے باہر سے پکارنے کا ذکر ہے، اس لیے اس سورہ کا نام سورہ حجرات اللہ تعالیٰ نے یہاں لکھا ہے۔ اس کے اترنے کے زمانے کی اگر بات کریں کہ مدنی وہ سورہ ہے یا مکی سورہ ہے، تو یہ مدنی سورہ ہے اور مدنی زندگی کے بھی آخری دور میں، یعنی فتح مکہ کے بعد کے آس پاس کی یہ سورہ ہے، سورہ حجرات۔ اس میں جو اللہ تعالیٰ نے پوری جو کمپلیٹ سورہ ہے ایک بار میں نازل نہیں کی، بلکہ الگ الگ خطبے ہیں جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو ہدایت دی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، پھر ان کو جوڑ کر ایک منظم مالا یہاں پر بنا دی گئی ہے سورہ حجرات کی شکل میں۔ اور جو حجروں کے باہر سے جو پکار رہے تھے وہ بنی تمیم کے قبیلے کے وہ لوگ تھے، وہ وفد آیا ہوا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حجروں کے باہر سے انہوں نے پکارا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کی تنبیہ بھی کی ہے اسی سورہ میں، اور ہمیں بتایا بھی ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے کیا ادب اور احترام ہمارا ہونا چاہیے۔ شروع کی اگر اس میں موضوع کی بات کریں کہ اس میں 18 آیتیں میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہمیں بتایا، تو شروع کی جو 5 آیتیں ہیں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو وہ ادب سکھانا چاہتے ہیں شروع کی 5 آیتوں میں، جو انہیں اللہ اور اس کے رسول کے معاملے میں اپنے ذہن میں بٹھا لینے چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی کیا اہمیت ہے ایک مسلمان کی نگاہ میں، ان کا کیا ادب اور احترام ہے، وہ اپنے ذہن میں بٹھا لے۔ شروع کی 5 آیتوں میں اللہ تعالیٰ یہی چیز ہمیں بتاتے ہیں، جس میں سے پہلا اصول ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے پیش قدمی نہ کرو۔ آیت نمبر 1 میں ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ پہلا اصول اپنے ذہن میں یہ بٹھا لیں کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے آپ کو پیش قدمی نہیں کرنی ہے۔ جہاں اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ گیا تو اس سے آگے آپ کو نہیں بڑھنا ہے، اسی حکم پر آپ کو اطاعت اور ان کی فرمانبرداری کرنی ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حجروں کے باہر سے یا آپ کی آواز اللہ کے رسول کی آواز سے وہ بلند نہ ہو جائے۔ اگر آپ کی آواز بلند ہوئی اللہ کے رسول کی آواز سے تو آپ کے اعمال اللہ تعالیٰ زیرو کر دے گا اور آپ کو اس کی خبر بھی نہیں ہوگی۔ یہ ادب اور ہدایت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ذہن میں بٹھائی ہیں شروع کی 5 آیتوں میں۔ آیت نمبر 6 میں پھر اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کی طرف مسلمانوں کو ہدایت دی ہے کہ اگر تم تک کوئی خبر آئے، کوئی فاسق تم تک کوئی خبر لائے تو کیا کرو، اس پر فوراً یقین نہ کر لو بلکہ اس کی تحقیق کرو۔ اگر تحقیق نہیں کرو گے تو آپ جانے انجانے کسی گروہ کو آپ نقصان پہنچا بیٹھو گے، کسی قوم کو آپ نقصان پہنچا بیٹھو گے۔ تو جو بھی خبر آپ تک آئے گی اس کی آپ کو تحقیق کرنی ہے۔ یہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں دی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں یہ ہدایت دیتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کے 2 گروہ، یعنی
مسلمانوں کے دو گروہ ہی آپس میں اگر لڑ جائیں تو کیا کرنا ہے؟ تیسرے گروہ کو پھر کیا کرنا ہے جو ان کے بیچ نہیں لڑ رہا ہے؟ ان کو اس میں صلح کرانی ہے، صلح کرانی ہے ان کو۔ ایسا نہیں ہے کہ مسلمان کے دو گروہ آپس میں لڑ رہے ہیں تو تیسرا بیٹھ کر مذاق بنائے گا، نہیں، ان کو صلح کی کوشش کرنی ہے۔ اور دونوں میں سے اگر وہ کوئی ایک وہ صلح کرنا نہ چاہے اور ظلم اور زیادتی کرے تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ جو مظلوم ہے اس کی طرف سے پھر اس مظلوم کی طرف سے آپ کو پھر لڑنا ہے، یعنی آپ نیوٹرل نہیں رہ سکتے۔ پہلی کوشش کریں گے اگر مسلمانوں کے دو گروہ اگر آپس میں لڑ گئے تو صلح کرائیں گے، پہلی کوشش ہے کہ دونوں میں صلح ہو جائے۔ اگر نہیں ہے، کوئی ایک گروہ مسلمانوں کا ایسا ہے کہ وہ نہیں مان رہا ہے، وہ دوسرے پہ ظلم کر رہا ہے، تو آپ مظلوم کی طرف سے جو وہ ظالم ہے اس کے خلاف آپ وہ لڑیں گے۔ تو یہ رویہ ہونا چاہیے جب مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں وہ لڑ جائیں۔ اس کے بعد ایک معاشرے میں جو برائیاں پھیلانے کی جڑ ہیں وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی تاکید وہ کی ہے کہ ایک اسلامک معاشرے میں مسلمانوں کے اندر اجتماعی زندگی میں یہ جو کمیاں ہیں یہ نہ پائی جائیں، وہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کی سوسائٹی وہ کرپٹ ہوتی ہے اور مسلمانوں کے آپس کے تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی بتایا ہے اس سورہ میں، لیکن اگر وہ بنیادی خرابیاں اس کے اندر پائی جائیں گی تو وہ اس کو بھائی نہیں مانے گا بلکہ اپنا دشمن مانے گا۔ تو اس لیے ان جو خرابیاں ہیں ان خرابی کے اللہ تعالیٰ نے وہ یہاں پر اصلاح کی ہے۔ پہلی خرابی کیا ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں، یعنی کوئی بھی مسلمان ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں، وہ کوئی بھی عورت ہو چاہے مرد ہو، اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ہی مخاطب کر کے یہاں بتایا ہے۔ دوسرا یہ بتایا ہے ایک دوسرے کو ٹون نہ مارو، ایک دوسرے پہ تانے نہ کسو، یہ بھی ایک اجتماعی زندگی میں ایک خرابی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ مسلمان کے درمیان پیار محبت نہ رہ کر دشمنی پیدا ہو جاتی ہے ان چھوٹی چھوٹی خرابیوں کی وجہ سے۔ ایک دوسرے کا مذاق اڑائیں گے، محفل میں کسی کا مذاق اڑا دیا تو وہ زندگی بھر تک آپ سے دشمنی اپنے دل میں پالے گا۔ ایک دوسرے پہ آپ مطلب تانے نہیں ماریں گے، ایک دوسرے کو کسی بھی چیز کا آپ وہ تانا نہیں دیں گے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ بعض مرتبہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کو زیادہ علم ہے، آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں، تو یہ تانا ہوتا ہے، یہ تانا ہوتا ہے۔ اور ایک دوسرے کو برے برے نام سے نہیں پکارنا ہے، یعنی جس کا جو نام ہے جو اچھا نام ہے وہی نام سے اس کو پکارنا ہے۔ وہ کسی کی چڑ نہیں نکالنی ہے۔ نک نیم ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے، وہ گھر والے ہی رکھتے ہیں، وہ پیار سے اس کو بلاتے ہیں، جو بھی گھر والے رکھتے ہیں وہ نک نیم ہوتا ہے، اس سے مطلب آپ بلا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ایک دوسرے کو برے ناموں سے نہیں پکارنا، یعنی جو ہمارے معاشرے میں چڑ رکھ دیتے ہیں، الٹی سیدھے جو نام ہوتے ہیں، اس سے بھی نہیں پکارنا ہے۔ یہ اجتماعی زندگی کی خرابی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی اصلاح کی ہے۔ اور پھر آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ بدگمانیوں سے آپ کو بچنا ہے، بدگمانیاں نہیں کرنی ہیں۔ یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے اپنی زندگی میں کہ ہم تو کہیں کسی کے لیے بدگمان نہیں ہیں۔ ہم نے کسی کو وہ کہیں دیکھا ہے تو ہم کہیں اس سے بدگمان تو نہیں ہو گئے، تو بدگمانیاں نہیں کرنی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اور بتائی کہ دوسروں کے حالت کی آپ کو وہ کھوج کرید میں نہیں پڑنا ہے، کسی کے ٹو میں نہیں لگنا ہے، کسی کی پرائیویسی میں انٹرفیئر آپ کو نہیں کرنا ہے۔ وائف اپنے شوہر کا فون چیک نہیں کرے، اس کی پرائیویسی میں انٹرفیئر نہ کرے، شوہر اپنی وائف کا فون چیک نہ کرے۔ یہ اسلام کا رول ہے، یہ اسلام کا اصول ہے۔ اسلام سب کو پروٹیکشن دیتا ہے، کسی کے ٹو میں نہیں لگنا ہے۔ وائف وہ کیا کرتی ہے، شوہر کا واٹس اپ اپنے فون میں آن کر لیتی ہے، یہ ٹو میں لگنا ہے۔ اور یہ ہسبینڈ کی وائف سے نکل کر آپ مطلب کہ وہ سماج میں آئیں گے کہ فلاں کی لڑکی کو وہاں جاتے ہوئے دیکھا تھا، تو اس کے پیچھے پیچھے چل دیے، دیکھتا ہوں یہ کہاں جا رہی ہے۔ آپ ٹو میں کیوں لگ رہے ہیں؟ آپ کو نہیں لگنا ہے، یہ ایک سماجی برائی ہے۔ دوسروں کی حالت کی آپ کو کھوج کرید نہیں کرنا ہے، اور لوگوں کے پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں نہیں کرنی ہیں، لوگوں کے پیٹھ پیچھے برائیاں نہیں کرنی، ان کی غیبت نہیں کرنی۔ چگلی تو بڑی دور کی بات ہے، جو غیبت وہ ہوتا ہے جو گناہ ان کے اندر ہے آپ کو وہ بھی نہیں کہنا ہے کسی کے پیٹھ پیچھے۔ یہ کام جو اللہ تعالیٰ نے بتائے تو یہ اپنے آپ میں بھی وہ گناہ ہی ہے، اور سماج میں بگاڑ کا کام یہ پیدا کرتے ہیں، بگاڑ یہ پیدا کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک ایک کا ذکر وہ کر کے مسلمانوں کے لیے حرام قرار دے دیا، اور ایک
اسلامک معاشرے کی اصلاح کی ہے کہ اسلامک معاشرے میں یہ بگاڑ والی جو چیزیں ہیں نا، یہ کی وجاہر آپ کو لگتا ہے چھوٹی چھوٹی، لیکن اس سے پورا جو معاشرہ ہے نا وہ بگڑ جاتا ہے۔ آپ کسی کا مذاق بنا رہے ہیں، کسی پہ تانے مار رہے ہیں، کسی سے بدگمانیاں کر رہے ہیں، وہ کسی کی غیبت کر رہے ہیں، وہ کسی کی پرائیویسی میں انٹرفیئر کر رہے ہیں، تو یہ برائیاں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو روکا ہے، تو ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے اس سورہ میں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی اہم چیز کی وہ جڑ کاٹ کر رکھ دی ہے، اور بڑے ہی مختصر جملے میں ایک آیت بڑی ٹوپ کی ہے قرآن میں کہ اسلام میں کوئی ذات، کوئی برادری، وہ قبیلہ، وہ کوئی نسل یا کوئی کہ ملک کا آدمی، وہ کسی کی بھی کوئی حیثیت نہیں، سب برابر ہے۔ کسی گورے کو کسی کالے پر اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، سب برابر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا یہ ذات اور برادری اور یہ جو قبیلے ہیں، اس میں ہم نے تمہیں اس لیے تقسیم کیا ہے تاکہ تم پہچانے جاؤ کہ ہم فلاں اس سے ہیں، نسل سے ہیں، تاکہ تم پہچانے جاؤ تم کون سی جنریشن کے لوگ ہو۔ یہ صرف اسی لیے ہے، اس سے آگے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ تقوی والا ہے، چاہے وہ ایک حبشی غلام کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنا ہی کالا کیوں نہ ہو، چاہے کتنا غریب کیوں نہ ہو، وہ تم سے زیادہ تقوی والا ہے، وہ تم سے زیادہ بہتر ہے اللہ کی نگاہ میں۔ تو قومیت کی بیس پہ آپ کو ڈیوائیڈ نہیں کرنا ہے، اسلام سب کے لیے ہے۔ ایسا نہیں ہے وہ انڈیا کا ہے، وہ یوروپ کا ہے، وہ امریکہ کا ہے، وہ چائنا کا ہے، وہ ساؤتھ کوریا کا ہے، نہیں، اللہ کی نظر میں سب برابر ہیں۔ بہتر وہ ہے جو تقوی والا ہے۔ تو اس چیز کی اللہ تعالیٰ نے یہاں جڑ کاٹ دی کہ نسل پرستی کی، ذات پرستی کی، برادری پرستی کی، وہ جڑ کاٹ دی، اور ہمیں بھی اپنے معاشرے میں یہ جو برادری پرستی کی جو جڑ ابھی تک ہمارے معاشرے میں وہ جمی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے 1450 سال پہلے اس کی جڑ کاٹ دی تھی، ایک اسلامک معاشرہ وہ بن گیا تھا، لیکن ہم تو کنورٹ ہوئے لوگ ہیں، ریورٹ ہوئے ہیں اسلام میں، اور ہم نے اپنی برادری پرستی جو انڈیا سے ہمیں ملی تھی وہ ہم ابھی تک نہیں مطلب کہ اس کو چھڑا پائے۔ ہم صرف کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، جو چیزیں ہم پہلے کرتے تھے وہی ہمارے باپ دادا بعد میں کرتے آئے ہیں۔ پہلے مندر پہ جاتے تھے، بعد میں درگاہ پہ جانے لگے۔ پہلے برہمن میں شادی کرتا تھا، اب سید میں کرے گا، اب انصاری میں کرے گا، اب سیفی میں کرے گا۔ تو ہم نے صرف کلمہ پڑھا ہے، ریتی رواج ہم نے وہ لیے ہیں۔ شادیاں جیسے ان کی ہوتی تھی، جیسے پہلے ہوتی تھی ویسی ہی ہوتی ہیں، بس کیا پیروں کی جگہ نکاح کریں گے، بس صرف ایک تبدیلی، سیم ٹو سیم وہی ڈٹو، ساری رسمیں ہم نے وہ ڈٹو اٹھا کر رکھ دی جو ہمارے اندر پہلے سے تھی۔ تو اس چیز کے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وہ جڑ کاٹی ہے۔ انشاءاللہ آگے آیت آئے گی تو اس پر مطالعہ ہوگا، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت کی ہے کہ اسلام اور ایمان میں فرق ہے۔ حقیقی ایمان کے بارے میں ہمیں ہدایت دی ہے۔ اسلام اور چیز ہے، ایمان اور چیز ہے، دونوں میں فرق ہے۔ آپ کلمہ پڑھ کر ایمان والے ہو گئے، آپ مسلمان کہلائیں گے، لیکن آپ کے دل کے اندر ایمان ہے یا نہیں یہ اللہ تعالیٰ ڈیسائیڈ کرے گا۔ ہم آپ کے ساتھ جو معاملات کریں گے وہ کلمے کی بیس پہ کریں گے، وہ مسلمانوں والے کریں گے، لیکن آپ کے دل کے اندر ایمان ہے یا نہیں اس کا ٹیسٹ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ اسی میں آیت نمبر 15 میں وہ ٹیسٹ آئے گا کہ مومن کون ہے، ایمان والے کون ہیں۔ اگر اس ٹیسٹ میں ہم پاس نہیں ہوئے تو برا نہیں مانیے گا، ہم ایمان والے نہیں ہیں اللہ کی نگاہ میں۔ ہم بھلے ہی ہمارا آدھار کارڈ میں نام مسلم ہو، ہمارا راشن کارڈ میں نام مسلم ہو، ہمارا ہاں کی ووٹر آئی ڈی میں کارڈ جو ووٹر آئی ڈی ہو اس کے اندر ہمارا نام مسلم ہو، جو SIR جو مطلب چل رہی ہے اس کے اندر بھلے ہی ہم اپنا نام محمد احمد لکھوا لیں، لیکن اگر وہ ایمان کا کرائٹیریا ہم پار نہیں کر پائیں جو اللہ تعالیٰ بتائے گا اس میں، تو ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم ایمان والے نہیں ہیں۔ ہم دنیا میں ہیں، دنیا کے رجسٹرڈ میں ہم مسلمان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے رجسٹرڈ میں ہمارا نام مسلمانوں کی لسٹ سے وہ کٹ چکا ہے۔ اگر اس ٹیسٹ میں ہم وہ پار نہیں ہوئے تو ایمان کا صرف جوانی وہ دعویٰ کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بتایا ہے کہ آپ کو آپ کے عمل بتائیں گے کہ آپ کے اندر ایمان ہے یا نہیں ہے۔ تو وہ کرائٹیریا بھی اللہ تعالیٰ اس سورہ میں ہمیں بتائے گا، اور لاسٹ میں وہی ہدایت ہے۔ تو اس سورہ میں میں ریکیپ کر دیتا ہوں کہ شروع کی 5 آیتوں میں وہ ادب اور احترام
مسلمانوں کو سکھائے گئے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کے معاملے میں اس کو اپنے ذہن میں بٹھانے چاہیے کہ ان کے ساتھ کیا ادب اور احترام رہنا چاہیے۔ اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ کوئی بھی آپ تک نیوز پہنچے تو اس کی تحقیق کرنی ہے، کوئی بھی نیوز پہنچے گی، کوئی بھی آپ تک بات پہنچے گی، اس کی تحقیق کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت دی کہ مسلمان کے دو گروہ اگر آپس میں لڑ جائیں گے تو آپ کو کیا کرنا ہے، ان میں صلح آپ کو کرانی ہے، اگر دونوں گروہ میں، یہ آپ کا کام ہے۔ اور ان میں سے ایک گروہ نہیں مانے، وہ ظلم کرنے کو اتر آئے، تو آپ کو مظلوم کی طرف سے لڑنا ہے، ظالم کے خلاف، بھلے ہی وہ مسلمان ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ اجتماعی برائیاں گنوائی ہیں اور ان کی اصلاح کی ہے، کہ ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، ایک دوسرے پر تانا مارنا، ایک دوسرے کو برے برے نام سے پکارنا، عجیب و غریب لوگ وہ چڑ رکھ دیتے ہیں ایک دوسرے کی، بدگمانیاں کرنا، ایک دوسرے کے حالت کی وہ کھوج کریت انسان وہ کرتے رہتا ہے، یا لوگوں کے پیٹھ پیچھے وہ غیبت کھاتا ہے، برائیاں کرتا ہے، تو ان سب چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے اصلاح کی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو نیشنلزم ہے، جو ذات پات ہے، جو ان سب کی وہ جڑ کاٹ دی، اور آخر میں بتایا ہے کہ اسلام کا صرف وہ جوانی دعویٰ کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے کچھ کرائٹیریا ہے، وہ کرائٹیریا آپ کو پار کرنا پڑے گا جب آپ ایمان والے ہیں، ادروائز آپ ایمان والے نہیں ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ پھر آخر میں وہی ہدایت مسلمانوں کو دیتے ہیں، اور سورہ کا اختتام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی وہ تعریف کے ساتھ۔ انشاءاللہ ان آیتوں کو جب ڈیٹیل سے مطالعہ کریں گے تو ایک ایک آیت میں وہ کیا کیا حکمت کی باتیں ہیں، بڑی چیزیں نکل کر آئیں گی۔ تو پوری سورہ تک آپ بنے رہیے گا انشاءاللہ، بڑی کہ بہت اہم یہ سورہ ہے، اور بہت کچھ اس میں سے انشاءاللہ ہمیں سیکھنے کو ضرور ملے گا۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔